السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی، اس وقت کشمیر کے علاقے وادی نیلم میں حاضری ہے۔ یہاں الحمدللہ یہ عز و جل علاقہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے، عشاقان رسول کی یہاں پر ایک بھرمار ہے، اور ہم جدول کے سلسلے میں یہاں پر حاضر ہیں کیونکہ نظارے یہاں کے بڑے خوبصورت ہیں اور برف باری بھی ہو رہی ہے، موسم بہت ٹھنڈا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ان نظاروں میں جب بندہ گم ہوتا ہے، ان نظاروں کو دیکھتا ہے تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ جب ایسے علاقوں کا جو ہے وہ جانے کا، ایسے علاقوں میں جانے کا موقع ملے کہ جن کی خوبصورتی جو ہے وہ مشہور ہوتی ہے، جہاں کے نظارے جو ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو ان نظاروں کو، اس خوبصورتی کو دیکھ کر کس طرح سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح غفلت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بابا اس میں میرا بھی ایک سوال ہے کہ اس میں ان نظاروں کو دیکھنے میں وہ کون سا پہلو جس کو آپ کہیں گے کہ یہ غفلت ہو گئی؟ کیا یہ غفلت ہے؟ عموماً اس طرح کے نظارے جو ہے نا، یہ عوام الناس جو ہے نا غفلت ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں، حظ نفس کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے مزہ آتا ہے۔ تو اس طرح حظ نفس کے لیے اس طرح کے نظارے کرنا یہ ہے تو جائز، مباح ہے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کہ ثواب بھی نہیں ہے۔ اب اس کو کار ثواب بنانے کے لیے اچھی نیتیں کہاں سے لائے؟ اچھا، اچھی نیتیں بھی کرنے کا ماحول ہونا چاہیے، اور جو بندہ یہ اس طرح کی تفریح کرنے گیا اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا اچھی نیتوں سے پہلے کہ میری اس طرح تفریح کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی مشہور مذہبی شخصیت ہے، وہ مطلب کسی چڑیا گھر کی سیر کرنے چلی جائے نیتوں کے ساتھ کہ میں طرح طرح کے جانور دیکھوں گا اور اللہ تعالی کی قدرت پر غور و فکر کروں گا۔ غور و فکر کرنا بھی آنا چاہیے، تو اب یہ کروں گا، یہ اچھی نیت ہے، اس نے چلیے بنا لی۔ اور جانوروں کے قید ہونے پر بھی اپنے قبر میں قبر کے قید خانے کا تصور کرے کہ مطلب یہ فکر اس طرح کرے، مگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ کتنا بڑا ہے کہ مذہبی پیشوا اگر وہاں دیکھا جائے گا تو لوگ اس کے بارے میں جو باتیں بنائیں گے، اس کی عزت آپ کریں گے، اس کی مثالیں دیں گے، فلاں یار یہ تو ایسے ہی ہے، وہ بکثرت وہاں عورتیں تھیں اور یہ بھائی وہ جانوروں کے نظارے کر رہے تھے چڑیا گھر میں، ہم نے خود دیکھا، مزے لے لے کر یہ تو وہ بندروں کے جلوے دیکھ رہے تھے۔ یہ اس مذہبی پیشوا کے اس طرح چڑیا گھر کی سیر سے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، دین کے کام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر لوگ اس کو دلیل بنا کر مزید دلیر ہو سکتے ہیں، یار بڑے بڑے ہم نے دیکھے یار چڑیا گھر کی سیر کرتے تو ہم کرتے ہیں تو کون سا گناہ ہے؟ اچھا، اب چلیے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایسے موقع پر، جیسے کہ اب وہ وادی کشمیر سے سوال ہوا اس کے نظاروں کے تعلق سے، تو اس میں کوئی یعنی اتنا اس میں معیوب نہ سمجھے شاید کہ وہاں تو مطلب یا اس طرح کوئی مطلب لوگ ہوتے ہی آتے جاتے ہیں، اور مطلب وہاں تو برف باریاں اور ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب یہاں بھی جیسے کہ اب برف باری دیکھی تو برف کو دیکھ کر، اس طرح برف کی بھرپور وادی کو دیکھ کر زمہریر کو یاد کرے۔ زمہریر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں ٹھنڈک کا عذاب ہے،
حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون ہے کہ زمہریر ایک گڑھا ہے جہنم کا جس میں ٹھنڈک کا عذاب ہے، اور کافر کو جب اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پرخچے اڑ جائیں گے. تو اتنا یہ سخت عذاب ہے ٹھنڈک کا. دنیا میں بھی مجرموں کو راز اگلوانے کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ برف کی وہ جو سل ہوتی ہے اس پر لٹاتے ہیں اور اسے اگلواتے ہیں. تو برف بھی بہت خطرناک ہوتی ہے. ناک میں برف کی ڈلیاں ڈال کر ٹیپ لگا کر اس سے اگلواتے ہیں. اتنی ٹھنڈک پہنچے اس کی حالت خراب ہو جائے گی. تو یوں ایک تو زمہریر کو یاد کرے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ میں اس وقت زمہریر میں نہیں ہوں، لیکن اپنے آپ کو ڈرائے کہ اگر تو نے گناہ کیے اور گناہوں کی نحوست کے سبب ایمان برباد ہو گیا اور زمہریر میں تجھے پھینک دیا گیا تو ٹھنڈک کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا. آج یہ معمولی سی سردی ہے، اس کے مقابلے میں تو معمولی ہے یہ برف باری. اور اس کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے تو نے گرم ملبوسات پہن رکھے ہیں، تیرے پاس ہیٹر کی سہولت بھی ہے، ایسی غذائیں بھی ہیں جو گرمائش بدن میں لاتی ہیں. تو اس طرح اپنے آپ کو وہ ڈرائے زمہریر سے. تو ایسا شخص اگر اس نیت کے ساتھ یہ برف باری کو دیکھے تو یہ نیت اس کے لیے کار ثواب ہو سکتی ہے. یہ فکر، یہ ہمارے بزرگان دین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ ہر چیز کو دیکھ کر عام طور پہ عبرت کے پہلو نکال لیتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے. آگ دیکھتے تھے تو جہنم کی آگ کو دیکھ کر ان باز رو پڑتے تھے. زنجیریں ہتھکڑیاں دیکھ کر جہنم کی زنجیروں ہتھکڑیوں کی یاد ان کو آتی تھی. اتنی رف غذا ہو، بے لذت، اگر وہی کھانی پڑ جائے تو اس پہ بھی فکر آخرت کا پہلو موجود ہے کہ جہنم کی غذا کو یاد کرے کہ جہنم کا تھوہڑ جو کہ جب جہنمی کھائیں گے، کفار کھائیں گے تو یہ اس کے گلے میں جا کر یہاں پھندا ڈال دے گا. سخت بد مزہ ہوگا وہ، پھر بھی پھندا ڈال دے گا. تو اس کے لیے اب یہ پانی مانگیں گے تو ان کو پیالوں میں مائع حمیم کھولتا ہوا پانی ایک دم گرم، تو جیسے ہی وہ منہ کے قریب لائیں گے تو اس کی گرمی سے ان کے منہ کی کھال گر کر پیالے میں گر جائے گی. پھر جب یہ پانی پیئیں گے تو اندر جا کر ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیچھے سے بہا دے گا. تو یہ غذائیں، مشروبات یعنی کہ ڈرنکس وغیرہ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ دیکھ کر بھی ان چیزوں کی یاد کی جا سکتی ہے کہ ہم یہاں آج لذیذ غذائیں کھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں اگر ناراضی ہوئی رب کی طرف سے اور یہ غذائیں ملی تو میں کیا کروں گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شہد ملا دودھ پیش کیا گیا. آپ نے یہ کہہ کر پینے سے انکار کر دیا کہ میں ابھی پی تو لوں گا اس کو، لیکن یہ کیا ایک آدھ منٹ کی لذت ہوگی جو ختم ہو جائے گی، پیٹ میں گیا لذت ختم. مگر اس کا
حساب آخرت باقی رہے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہم لذیذ چیز کھائیں، اس سے پہلے کاش یہ تصور بندے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ فالودہ تو نے جو کھایا تھا حساب، یہ تو نے ٹھنڈی بوتل پی تھی کولڈ ڈرنک، اس کا حساب، وہ دودھ کی بوتل جو پی تھی، یہ کباب اور سموسے کھائے تھے، پکوڑے کھائے تھے، دہی بھلے کھائے تھے، پٹنگ کھائی تھی، طرح طرح کی میٹھی ڈشیں، بریانیاں، پلاؤ، زردے، بے شمار نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں لیکن ہماری توجہ بالکل نہیں ہوتی آخرت کے حساب پر. کاش ایسا آخرت کے حساب کا تصور بن جائے کہ ہمارا ہاتھ میں اٹھا ہوا نوالا منہ میں جانے کے بجائے واپس ہم تھال میں ڈال دیں. ایک کاش ایسا حساب آخرت کا وہ جذبہ مل جائے. ورنہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کے عالی شان پلازے، مکانات، سب یہ بیکار ہے، بیکار. دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے. چنانچہ پارہ 25 سورۃ الدخان آیت نمبر 25 تا 29. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ترجمہ کنز الایمان. کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.